الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ کسی بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر عورت خاوند سے تعلقات قائم کرنے کے نتیجے میں جنابت کی حالت میں ہو تو کیا وہ غسل کرنے سے پہلے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا سکتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جب جنابت کا غسل مرد یا عورت پہ واجب ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ یہ غسل کرنے میں جلدی کریں، لیکن اگر وہ اس میں تاخیر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملے مدینہ کے کسی راستے میں، جبکہ وہ اس وقت جنابت کی حالت میں تھے، یعنی کہ جناب ابو ہریرہ اس وقت جنابت کی حالت میں تھے۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے کھسک گیا، میں نے غسل کیا، پھر میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں اور میں طہارت کی حالت میں نہیں ہوں، پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، یہ وہ لفظ ہے جو تعجب کے وقت استعمال ہوتا ہے کہ مجھے تمہاری بات پہ تعجب ہے، ان المسلم لا ینجس، مسلمان پلید نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اگر کوئی جنابت کے بعد فوری طور پہ غسل نہیں کرتا بلکہ گھر سے باہر آ چکا ہے، دوسرے لوگوں سے سلام دعا کر رہا ہے، ان سے مل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ جناب ابو ہریرہ سے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ جب جناب ابو ہریرہ نے ایسے الفاظ استعمال کیے جن کا مطلب یہ تھا کہ میں پلید تھا، تو آپ نے فرمایا مومن کبھی بھی پلید نہیں ہوتا۔ ہاں، مومن پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ مسلمان پلید ہو چکا ہے تو مسلمان پلید نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ پلید جو ہوتے ہیں وہ تو مشرک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا، جناب عمر فاروق نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جنابت کی حالت میں نیند پوری کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب جنابت کی حالت میں سونا ہو تو وضو کر لیں، اپنی شرمگاہ کو دھو لیں اور پھر سو جائیں۔ اس حدیث کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور خود جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ چاہتے کہ جنابت کی حالت میں سو جائیں تو آپ اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز والا وضو کر لیتے اور پھر سو جایا کرتے تھے۔ اور جب جناب عبداللہ بن قیس نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے، کیا آپ سونے سے پہلے غسل کرتے تھے یا پہلے نیند پوری کرتے تھے بعد میں غسل کرتے تھے؟ تو جناب عائشہ نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی ثابت ہے اور وہ بھی ثابت ہے، یعنی کہ کبھی آپ نے غسل کیا پھر سوئے اور کبھی آپ وضو کر کے سو گئے۔ تو عبداللہ بن قیس جنہوں نے سوال کیا تھا وہ کہنے لگے الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں گنجائش رکھی ہے، وسعت رکھی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں نیند پوری کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی کوئی چیز کھانا پینا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے، اور یہ وضو بھی واجب نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے، تاکہ اس کی جو حالت ہے جنابت کی حالت اس میں کچھ بہتری آ جائے۔ چنانچہ جناب عائشہ ایک اور حدیث میں کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور کوئی چیز کھانا چاہتے یا نیند پوری کرنا چاہتے تو آپ نماز والا وضو کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ایسے ہی ہماری وہ بہن، وہ عورت جو خاوند سے تعلقات کے نتیجے میں جنابت کی حالت میں ہے، اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو پلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس سے پہلے وضو کر لے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ایسے ہی جنابت کی حالت میں کوئی عورت گھر میں صفائی کرنا چاہتی ہے،
کھانا بنا کر بچوں کو دینا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نماز کا معاملہ ہو تو نماز کا ٹائم اگر ہو چکا ہے تو پھر واجب ہے کہ فوری طور پہ غسل کیا جائے اور نماز ادا کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔